انہوں نے یہ کہا کہ ڈونٹ وری اٹ کانٹ بی ڈن ایٹ ہائی اسپیڈ، وی ول ٹیک آور ٹائم بٹ وی ول کم آن ٹو دی ایگزیکٹ تھنگ. کیا وہاں پر اور کس چیز کی انکوائری ہو رہی ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا؟ لیکن now this is where the government should come in with pressure. Government should come with pressure. کیا طریقہ ہے پریشر ڈالنے کا؟ دیکھیں میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا، اس سے پہلے میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک کل جو ہے وہ یعنی یو کے گورنمنٹ اور ان کے جو آفیشلز ہیں ان کی طرف سے اور اس کے بعد امریکن کی طرف سے جو بیانات آئے یہ انتہائی توہین آمیز ہیں، انتہائی یعنی اشتعال انگیز ہیں. جس قسم کی وہ گفتگو جو ہے وہاں پہ بیٹھے وہ کر رہے ہیں اور اس واقعے کو وہ جس انداز سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور جس انداز سے اس کو وہ ایکسپلین کرنے کی یا اس کو جو ہے یعنی معذرت بھی وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اس کے اوپر افسوس کا اظہار کریں اور وہ لفظوں کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ کہنے والی بات نہیں ہے کھٹک صاحب کہیں یا میں کہوں کہ جی حکومت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، حکومت بھی کرے بلکہ حکومت یہ کرے کہ سب کو بٹھائے اور یہ سب کے کرنے کا فیصلہ ہے. اس میں اپوزیشن بھی بیٹھے، اس میں تمام جماعتیں بیٹھیں، تمام لیڈرز بیٹھیں اور APC ہو گئی، ڈرون اٹیکس کے خلاف ریزولوشن ہو گئی، سب کچھ بیٹھ کے کرتے رہے اور سب کچھ ہوتا رہا اس کے بعد. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر اگر اب بھی ہم نے جو ہے پھر بل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں تو میرا خیال ہے کہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آپ نے اہم بات کی کہ اگر اب بھی ہم نے نئی سبق سیکھا. مجھے وقفہ لینا اس کے بعد میں مزید بات کروں گی کیونکہ جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا جو انٹرنیشنل پروپیگنڈا اس سے لڑنے کے لیے ہم کیا تیار ہیں. اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو باہر کی دنیا کو زیادہ موقع ملے گا آپ پر حملہ کرنے کا. BBC کی وہ ڈاکیومنٹری اس کے کچھ اہم پارٹس آپ کو دکھانے ذرا دیکھیے. پوری جان لگا کے پاکستان نے جن لوگوں کا ساتھ دیا وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں میں آپ کو وقفے کے بعد دکھاؤں گی. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. میں نے آپ کو وقفے پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ اس وقت یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ حملہ کیا ایک آئسولیٹڈ چیز ہے یا اس کے ساتھ اور بہت سی باتیں جڑی ہوئی ہیں. افغانستان پر ہونے والی بون کانفرنس سے 10 دن پہلے ہونے والے اس حملے پر بے تحاشا سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر اس حملے کا مقصد کیا ہے. جبکہ گزشتہ کئی دنوں سے دنیا بھر کے میڈیا میں پاکستانی افواج کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور پاکستان جو کہ اس جنگ میں 35,000 سے زیادہ جانوں کی قربانیاں اور $70 ارب کا نقصان اٹھا چکا ہے اس کے خلاف دہشت گردی کی جنگ میں ڈبل گیم کھیلنے کا الزام لگایا جا رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ BBC جو کہ اس بات کا بار بار پرچار کرتے ہیں کہ وہ بڑی بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس کے پر خود پاکستان کی طرف سے اعتراض اٹھایا بار بار. خود میں نے 4 دفعہ وہ ڈاکیومنٹری پچھلے 2 دن سے چلتی ہوئی دیکھی ہے. اس حملے کے بعد سے مسلسل اس ڈاکیومنٹری کا اس وقت پہ چلنے کا کیا مقصد ہے پہلے ذرا دیکھیے اس ڈاکیومنٹری میں کچھ باتیں کیا کہی گئی ہیں. اس سال امریکہ نے القاعدہ کے سربراہ کو پاکستان میں اس کی خفیہ رہائش گاہ میں مار ڈالا تھا. عام طور پر پاکستان کو امریکہ کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے مگر اس آپریشن کو پاکستان سے مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا. اس بات کی سنگینی سے یہ کہانی منظر عام پر آئی کہ کس طرح ایک دہائی سے پاکستان امریکہ اور مغرب کو دھوکہ دے رہا تھا جس کا آخر کار پتہ لگ گیا. یہ کڑیاں ملانے کے لیے آپ کا شرلاک ہومز ہونا ضروری نہیں. یہ کہانی القاعدہ کا پیچھا کرنے سے شروع ہوئی مگر یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ کیوں اور کس طرح پاکستان طالبان کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہے پاکستان کی جسے اتحادی سمجھا جاتا ہے مگر مغربی ممالک کے اعلیٰ انٹیلیجنس حکام اور سفارتکاروں کے نزدیک پاکستان ملزم ہے افغانستان کے اندر ہزاروں اتحادی فوجیوں کی ہلاکت کا اور آج بھی یہ ہلاکتیں جاری ہیں. قندوز میں جو کچھ ہوا وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان ڈبل کراس کر رہا ہے. طالبان کمانڈروں میں سے ایک جو عزیز کہلاتا ہے اور ابھی بھی سرگرم ہے اس نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا عزیز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستانی جہاز پر نہ صرف پاکستانی بلکہ طالبان کمانڈر بھی سوار ہو رہے ہیں. پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں یہ منصوبہ تھا کہ ان طالبان کو آئندہ لڑنے کے لیے بچایا جائے.
قندوز کے واقعہ سے 2 ہفتہ قبل پاکستان کی ISI کے سربراہ نے خفیہ میٹنگ کے لیے سفر کیا۔ جنرل محمود احمد پاکستانی فوج میں ایک طاقتور شخص سمجھے جاتے تھے۔ ان کے طالبان کے اقتدار میں آنے سے قبل کے تعلقات تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل محمود نے طالبان کے سفیر ملا ظہیر سے ملاقات میں کہا کہ پبلک میں جو کچھ بھی کہا جائے مگر پاکستان اور ISI خفیہ طور پر طالبان کی مدد کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں شاہ محمود قریشی نے کل تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، مگر اس اعلان کے ساتھ انہوں نے ایٹمی دھماکے کی طرح ایک دھماکہ بھی کر دیا۔ کل انہوں نے اپنے جلسے میں یہ کہا کہ صدر آصف علی زرداری کے ہاتھوں میں پاکستان کا اٹامک پروگرام محفوظ نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے شاہ جی نے کیا کہا۔ خدا کی قسم میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری کی موجودگی میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی افواج اور اٹامک پروگرام کے خلاف پروپیگنڈے کے بعد پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کی طرف سے اس بیان نے پاکستان کے عوام میں ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، کیونکہ یہ بات کہنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے ناظرین، بلکہ اتنے عرصے تک پاکستان کے وزیر خارجہ کے اہم عہدے پر رہا ہے۔ اس لیے اس بیان کو صرف ایک سیاسی بیان سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور نیٹو کے حملوں کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بیان کیوں دیا اس کا ہم آج جائزہ لیں گے، مگر شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور بیان بھی کچھ عرصہ پہلے دیا تھا، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ Pakistan's nuclear arsenal safe? Oh, Pakistan's nuclear arsenal is very safe, and we have followed international good practices, and all the players who matter are confident about the security system that we've put in place. It's a multi-layered system, it's foolproof system, and I think all this propaganda of our assets falling into wrong hands has no relevance at all. اور اس پہ ہی بات کریں گے مسعود شریف خٹک صاحب، کیونکہ آپ کی پارٹی کے ہیں، آپ لوگوں کی پارٹی کے لیے بڑا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب نے جوائن کر لیا ہے، مگر کہتے ہیں شکر خوری کو شکر دے دینا۔ اس وقت کیا مغربی میڈیا کو اس طرح کی خبر دینا عقل مندی ہے؟ دیکھیں ان کا جو پہلا بیان تھا یہاں سے میں آپ کے اسکرین پہ پڑھ نہیں سکا، وہ کب کا تھا؟ وہ پہلا بیان تو انہوں نے کل کہا ہے جب انہوں نے جوائن کیا، پہلا جو انگریزی میں یہ ان کا ہے 2009 کا، میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دیتی ہوں، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کو دیا جس وقت وہ منسٹر فارن منسٹر تھے رشین ٹوڈے کو۔ 2008 میں مارچ میں پرائم منسٹر گیلانی کی گورنمنٹ بنی، مشرف واز پریزیڈنٹ آصف علی زرداری آئے کہیں سپٹمبر 2008 میں، تو اگر یہ 2009 کے شروع میں ہے تو وہ بہت تھوڑا عرصہ ہوا تھا ابھی گورنمنٹ میں ان کو فارن منسٹر رہے ہوئے، اور اس کے بعد 2009 کے بعد انہوں نے 2-2.5 سال فارن منسٹری کی، اور اس کے بعد کل یہ بیان دیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایگری کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا پروگرام محفوظ نہیں ہے؟ ذرا ایک سیکنڈ کمپلیٹ کر دیتا ہوں، I won't take very long۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پہلا بیان آپ نے دکھایا ہے اس سے ایسے تاثر ملتا ہے کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو آج یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی مطلب ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ تو اب جب وہ گورنمنٹ میں اس وقت جب وہ بیان دیا تھا انہوں نے ہارڈلی 3-4-5-6-7 مہینے گزارے ہوں گے، اب یہ بیان دیا انہوں نے 2-2.5 سال فارن منسٹر رہنے کے بعد اور منسٹری چھوڑنے کے بعد، تو اب اس پیریڈ میں ان کے علم میں کیا ہے وہ نہ آپ کو معلوم نہ مجھے نہ ان میں سے کسی اور میرے ساتھیوں کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کراچی کے جلسے میں یہ بھی بتاؤں گا کیوں۔ لیکن یہ اٹامک پروگرام کی بات ہے خٹک صاحب، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے کہ میں آج ٹیزر دوں گی کل پرومو چلاؤں گی، میں صرف اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ وہ ایک بیان ایسے کیوں تھا اور دوسرا ایسا کیوں ہے۔ وہ آپ نے بالکل صحیح جواب دے دیا، لیکن آپ یہ بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ دیکھیں، وہ انہوں نے دیا بیان اور وہ ذمہ وار ہیں اس بیان کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کراچی میں، ٹھیک ہے میرے پارٹی ہے، you stand by his statement. That is exactly, obviously if he's saying it, he's 25th کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسپلین کروں گا۔ 25th کو کریں گے۔ ایک سیریس الزام لگا ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ، خٹک صاحب نے سمجھایا کہ پہلا بیان اور دوسرا بیان کیا اس میں ریزن ہے فرق ہونے کی؟ آپ کے خیال سے پہلا بیان ٹھیک ہے یا دوسرا بیان ٹھیک ہے؟ دیکھیے فریہ، شاہ محمود قریشی صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا بطور وزیر خارجہ تو انہوں نے ایک قسم اٹھائی تھی کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کریں گے اور پاکستان کی بقا کا وقار رکھیں گے۔ دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ویسٹرن میڈیا میں جب یہ بات آئی امریکہ کی جانب سے اور برطانیہ کی جانب سے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، تو بطور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا وہیمنٹلی
اسے ڈیفینڈ کیا ہر فورم کے اوپر. اور یہ تو آپ نے ایک ان کا سٹیٹمنٹ دکھایا جو انہوں نے رشین ٹیلی ویژن کو دیا, ایسے کئی سٹیٹمنٹس ان کے موجود ہیں آن ریکارڈ, اور وہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو یا تو وہ اپنے اوتھ کو وائلیٹ کر کے اس وقت جھوٹ بول رہے تھے اس وقت, یا اب جھوٹ بول رہے ہیں. دوسری چیز, ابھی مسعود شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2009 کا تھا, ان کو 7-8 مہینے ہوئے تھے. تو میں ذرا سی یادداشت سب کی اجاگر کرتی جاؤں کہ نومبر 2009 کے 9 تاریخ کو صدر زرداری نے اپنی جو اتھارٹی تھی, کنٹرول اینڈ کمانڈ اتھارٹی کی, وہ منتقل کر دی تھی وزیر اعظم صاحب کے پاس. تو یہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب شاید بھول گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے, میں اس کا جواب دوں گی. امریکہ میں اور ویسٹرن میڈیا میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑا پروپیگنڈا چلا تھا, کیونکہ ہم یہ سب مانتے ہیں اور ہم سب کا یہ موقف ہے کہ شاید امریکہ کے جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ ہمارے نیوکلیر آرسنلز ہیں. اور اس وقت جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے پوری دنیا میں, تو کیا شاہ محمد قریشی صاحب بھی اسی پروپیگنڈا کا حصہ بن چکے ہیں؟ کیا شاہ محمد قریشی صاحب اس پروپیگنڈا کا حصہ بن چکے ہیں؟ خطیب صاحب, کم ٹو یو ٹو آنسر دیٹ. جلدی سے میرا ان کے سیاسی مقاصد کچھ بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. صاحب, آپ لوگ گو زداری گو کیمپین چلا رہے ہیں, کیا اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اٹامک پروگرام ہی سیف نہیں ہے زرداری صاحب کے انڈر؟ آپ کو بھی کوئی انفارمیشن ہے ایسی؟ دیکھیں, میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صاحب جو بھی ہیں ان کے متعلق یعنی ہم ان کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں یہ آپ کے علم میں ہے, لیکن جو وہ آج ہیں, آج سے 6 ماہ پہلے بھی وہی تھے, اور آج سے سال پہلے بھی اور 2 سال پہلے بھی. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے جو یہ بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سے بہت چھوٹی بات کی ہے انہوں نے. اور یہ قوم بڑی جذباتی قوم ہے, اور اس وقت اس قوم کو جس قسم کا یہ صدمے سے دوچار ہے, یہ آپ نے جو دونوں کلپ ان کے دکھا دیے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میری اس بات کو آپ نوٹ کر لیں. یہ جس تحریک کے اوپر یہ کل چلے ہیں نا, تبدیلی کی تحریک کے اوپر, آپ کا یہ کلپ جو ہے نا, یہ ان کو لے بیٹھے گا ان کو. یعنی یہ بات جو انہوں نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یعنی قومی مفادات سے بھی اور پوری قوم کے جذبات سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادتی کا لفظ جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ یہ والی بات غلط ہے. آپ لوگ اگر گو زداری گو تحریک چلا رہے ہیں تو اس میں استاذوں کا کوئی معاملہ شامل نہیں ہے. دیکھیں, میں یہ بات کہوں گا, اور کھٹک صاحب جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ اس بارے میں جو ہے وہ بھی رکھتے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, شاید میرا ان چیزوں سے اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں ان کے اوپر نہ ایسی دسترس صدر کی ہے نہ وزیر اعظم کی ہے کہ یہ ان کو غیر محفوظ بنا یا پورے دعوے سے کہہ رہے ہیں سنانا صاحب؟ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں ایٹمی اثاثے جو ہے ان کی حفاظت میں سول گورنمنٹ کا ہر یعنی مرحلے پہ یا ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رول ضرور رہا ہوگا, لیکن ایٹمی اثاثوں کی حفاظت جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کی اول ذمہ داری ہے. اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ سول گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے کوئی اس قسم کا عمل کرے کہ وہ ایٹمی اثاثوں یعنی آپ مطمئن ہیں کہ اثاثے سیف ہیں؟ جی بالکل, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اثاثے سیف ہیں یا نہیں ہیں؟ جو قومی شعور ہے اور جو مسلح افواج کا جو ایک اجتماعی شعور ہے, میں اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں کہوں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے. جی خالق صاحب. دیکھیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی آخر میں, بینگ اے ملٹری مین, اور یہ وہ سارا ان کی عین ممکن ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں محفوظ ہی ہوں گے, اینڈ اس کا زیادہ کنٹرول آج نہیں ہمیشہ سے, جیسے انہوں نے کہا ملٹری کا, بٹ بیچ میں سول انہوں نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا تھا. ایک پوائنٹ وہ میں بتاتا ہوں, تو یہ تو اس پہ رہے گی بات. اب یہ کہ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی, میں مختصر جواب دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ان کو لے ڈوبے گا, وہ والی بات جو کی. مگر اگر اس میں کچھ سچائی ہو